آج 5 رجب پہلا عظیم و شان جمعۃ المبارک کا دن یہ ایک ساتھ آیا ہے اور ایسا کمال صدیوں بعد ہوتا ہے جب کبھی 5 رجب اور پہلے جمعے کا دن آ جائے، جیسے اس سال آج آ چکا ہے تو پھر صرف 33 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کے پڑھتے ہی ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر میں رزق دروازہ توڑ کر آتا ہے، یعنی بارش کے قطروں کی طرح آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں اس گھر کے چاروں کونے رزق سے بھر جاتے ہیں، اس لیے کہ 5 رجب کا دن آپ نے کبھی زندگی میں بھولنا نہیں ہے۔ اور پھر جمعے کا دن اگر آ جائے تو پھر آپ یہ عمل ہر حال میں، چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی پڑھنا پڑے، تو آپ اس عمل کو، اس دعا کو صرف ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ جمعے کا دن جس قدر فضیلت والا ہے نا، اب اس بات کو میں صرف 2 الفاظ میں سمجھا کر عمل کی طرف آگے بڑھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، جب پہلی 5 رجب ہوتی ہے تو جمعۃ المبارک کا دن اور رجب میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اس طرح جمعے کے دن بھی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ تو پھر جب دنوں ایک ساتھ، یعنی دونوں ایک ساتھ، جمعے کا دن بھی اور 5 رجب بھی ایک ساتھ آئے، تو پھر اللہ جانتا ہے کہ ایک نیکی پر اللہ کتنے انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ یہ سوئی ہوئی قسمت کو جگہ دیتی ہے، یہ سوتا ہوا مقدر جگہ دیتی ہے، اس لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ پورا جمعے کا دن، جمعے کی رات آپ کے پاس ہے، جیسے جمعے کے دن کی عظمت ہے ایسے ہی جمعے کی رات کی بھی فضیلت اور عظمت ہے۔ اسی طرح اس رات، جو آج رات یعنی جمعے کے دن جو ہے آج رات، یہ جمعے کی رات اور آگے جمعے کا دن، یہ دونوں دن رات اس قدر عظمتوں والے، اس قدر شانوں والے کہ کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو، اب ترتیب ذرا سمجھیے گا۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں، سب سے پہلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر وہ 33 بار پڑھنی ہے۔ ابتدا بھی 33 ہوگی اور دعا بھی 33 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور چاہے جس پر مرضی پڑھیں، لیکن گنتی میں کمی پیشی نہ آئے۔ اور یہ 33 کی نسبت جو ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو ایک تسبیح بتائی، اس کو 33 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ اس لیے پھر جب رجب یعنی اس دن میں 33 بار پڑھی، پھر دیکھیں 3 قدم اس کے اندر موجود ہیں، اور رجب کے نام کے اندر بھی 3 ہی حروف موجود ہیں۔ یہ ایک خاص بات ہے، ایک راز ہے جس کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن نہ بھی سمجھ آئے تو عمل پھر بھی کرنا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اتار لیں، اس بات کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں زندگی میں، اس لیے کہ یہ بات جو آپ کو عمل، یہ دعا بتا رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی بدل دے گی، یہ آپ کے حالات بدل دے گی، آپ کو اس کے ذریعے وہ عروج، وہ مقام ملے گا جو شاید اس سے پہلے نہیں ملا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، جو افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی مخلوق میں انبیاء اور رسولوں کے بعد جن کا درجہ سب سے زیادہ ہے، وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رجب کے پہلے جمعے کی رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو زمین آسمان میں کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ سارے کے سارے کعبہ شریف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے،
اور رب جلال کی طرف سے فرمان ہوتا ہے میرے فرشتوں جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری حاجت یہ ہے کہ تو رجب میں روزہ رکھنے والوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تحقیق میں نے ان کو بخش دیا۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں بخشش کی، یہ وہ لمحات ہیں بخشش کے جس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اپنے بندوں پر کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ اب یہ جو پہلی تسبیح بتانے لگا ہوں اللہ پاک اس کے ذریعے بخشش بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ صرف آپ نے اتنے کلمات پڑھنے ہیں جس میں اللہ کی 3 صفتیں بھی موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ عمل کے آغاز کو دیکھیں یہ کتنا مبارک ہے۔ یہ عمل وہ ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ ہی شاید آپ نے کیا ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے کیا میں جانتا ہوں اس قدر کہ وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں رزق نہیں پڑا ہوتا۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم برسے گا، اللہ کا فضل برسے گا، رحمتیں آئیں گی گھر میں جب آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینہ عروج والا ہے، معراج والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کرائی، عروج دیا آسمان کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی پاک بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ دیکھیں ماہ رجب میں کس قدر برکتیں اور رحمتیں موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 27 رجب کو اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کی زیارت کی مکہ والے تنگ کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اور جب یہ اذیتیں یہ پریشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مل رہی تھیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا حبیب یہ مکے والے آپ کو پتھر مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اب ہم آپ کو معراج کرواتے ہیں، اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ اے حبیب جب آپ مجھے دیکھیں گے میں آپ کو دیکھوں گا، آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اب جو پہلی تسبیح بتائی ہے اس کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یہ سارا کام آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں اور دن میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رات کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر رات کے تہائی حصے پچھلے پہر میں نماز فجر کے وقت کرے تو میں سمجھتا ہوں آپ جیسا خوش نصیب انسان شاید کوئی ہو، اس لیے کہ اس وقت الحمدللہ ہم خود بھی اس وقت اٹھتے ہیں اور الحمدللہ روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں یہ جو اوقات ہے، یہ جو وقت ہے جن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون اترتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ اترتا ہے، اللہ والوں اس وقت اگر آپ لوگ رب العالمین کو راضی کر لیں گے، اللہ پاک کو منا لیں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں بے شمار کی برکت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں اب دیکھیں وظیفے کے طریقہ کار سمجھ لیں، اگر میں ایسا بیان کرتا رہوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا پہلے وظیفے کو سماعت کر لیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، قبل رخ ہو کے بیٹھیں، کیونکہ رجب کی 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے اور بہت ہی مبارک جمعہ ہے، عظیم و شان دن ہے۔ دیکھیں 5 رجب کی جو نسبت ہے وہ خواجہ غریب نواز سے بھی ہے، تو لہٰذا میں اس کی تحقیق میں نہیں جاتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔
تو اللہ والوں پہلے وظیفے کو سمجھ لیں کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. باوضو ہو جائے, باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھے, اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. دیکھیں, درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں, یا پھر درود خضری پڑھ لیں, درود قادری پڑھ لیں, درود تنجینہ پڑھ لیں. دیکھیں کوئی سا بھی درود پڑھ لیں, لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا سب سے افضل درود پڑھے جو کہ نماز والا درود ہے, درود ابراہیمی. کیونکہ اس درود میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجنا ثابت ہے. تو اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے, کوئی بے روزگار ہے صاحب روزگار ہونا چاہتا ہے, کوئی بے اولاد ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے. یعنی اللہ والوں ہر کسی کا مسئلہ الگ ہے, ہر کوئی الگ طرح سے پریشان ہے. لیکن آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں, تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی, نیست و نابود ہو جائیں گی. رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کو رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے. اس لیے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا. لازمی آج کا یہ عمل بالخصوص پڑھیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن آپ لوگ غفلت میں گزار دیں. اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم, آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے. اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے, بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات, تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی. نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا, یہ گارنٹی والا عمل ہے. آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا, پھیلانے والا, دلوں کو وسعت دینے والا, رزق میں اضافہ کرنے والا. اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی, آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں, ہار چکے ہیں, اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے, رستے بند نظر آتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو, یا باسطو سے پکارو, کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا, آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے, رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے. اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے یہ وہ نام ہے. اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں, خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں, قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے, بے بسی کا عالم ہے, تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے. یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے, یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے. اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے, جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے, اس کی مدد کی جاتی ہے, اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں،
बेटियों के रिश्ते हो जाए। और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नजर फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह वालों ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, देखिए तरतीब को समझ ले। तरतीब आपके समझ में आ गई तो वजीफा समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह पाक की तीन सिफतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वालों ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये समझे इस पूरे वजीफे की ये रीढ़ की हड्डी है। और आज रजब की ये जो हम 5 तारीख को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे अफजल वजीफा है, सबसे खास वजीफा है। इससे बड़ा मैं कहता हूं और कोई अमल हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा और कोई वजीफा हो नहीं सकता। और ये जो रजब का दिन हमें मिला है, ये इंतहाई अफजल तरीन और अजीम शान दिन है। अल्लाह वालों एक बार इस अमल को आप पढ़कर तो देखें, आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। ये बिस्मिल्लाह का अमल, यकीन करें, ये दुनिया और आखिरत और इसके दरमियान में जितनी भलाइयां हैं वो सब की सब आपको मिल जाती हैं। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 33 बार 33 टाइम्स 33 मरतबा पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया है, सबसे खास अमल आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखें, एक बात जहन में रखें, वजीफा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया और आपने बेहतरीन अंदाज में पढ़ लिया, लेकिन अब देखें दुआ मांगने का वक्त है। यानी पूरे दिन की मेहनत जो रजब की 5 तारीख को आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अब उस मेहनत के सिले का वक्त है। अल्लाह वालों अगर इस वक्त आप लोग गफलत या लापरवाही करेंगे या फिर उस वक्त आप लोग जो है वो सही तरह से दुआ नहीं मांगेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि आपसे ज्यादा महरूम इंसान हो नहीं सकता। इसलिए आप लोगों ने लाजमन आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। इंशाअल्लाह दुआ अच्छे अंदाज में मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों आसान फरमा देगा। रजब की 5 तारीख है, बहुत अजीम शान तारीख है, बहुत अजीम शान दिन है। कुछ सदका करने की भी कोशिश करें, रब की बारगाह में खर्च करने की भी तौफीक कर अल्लाह पाक आपको अता फरमाए। कोशिश करें कि अल्लाह पाक की राह में भी खर्च करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरीके के वजीफे मिलते रहे। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।